أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق اللہ العظیم. اور ان کافروں کے حق میں برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائے یا آپ انہیں نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. بے شک آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، تو آپ اسے مغفرت اور عمدہ اجر کی بشارت سنا دیجیے. سامعین اور مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران ملک چینل پر ہم ہفتے واری آن لائن سورہ یاسین کی تفسیر سن رہے ہیں. گزشتہ ہماری 7ویں نشست تھی اور آج الحمدللہ ہماری یہ 8ویں نشست ہے. آج کی 8ویں نشست میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی اور اس کا ٹرانسلیشن پیش کیا گیا. آئیے گزشتہ کی طرح ان دونوں آیتوں کی تفسیر اور اس کا پیغام ہم مختصر انداز میں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. مشاہدین، جیسے کہ آیت پاک کے ترجمے سے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے، اللہ کا پیغام سناتے، لیکن کفار مکہ اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، آپ کے پیغام کا انکار کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے اور ایمان لانے سے انکار کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ان کفار کے حق میں برابر ہے، آپ انہیں ڈرائے یا آپ انہیں نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جن کے حق میں آپ کا ڈرانا اور آپ کا نہ ڈرانا برابر ہے، کیونکہ وہ ایمان سے محروم ہیں، ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. آپ تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو ذکر یعنی قرآن کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں اور رحمان سے بے دیکھے ڈرتے ہیں. ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کفار کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، بلکہ آپ کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ کے دین کی دعوت انہیں پیش کریں گے تو آپ اجر اور ثواب کے مستحق ہوں گے، آپ کے درجات میں بلندی ہوں گی. اور اگر آپ انہیں نہیں ڈرائیں گے، انہیں دعوت نہیں پیش کریں گے، تو پھر اس صورت میں اجر اور ثواب مرتب نہیں ہوگا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو ڈراتے، انہیں اللہ کے دین کا پیغام سناتے اور انہیں دین کی دعوت پیش کرتے، اور شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فکر میں رہتے. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے ہم مسلمانوں کو، ہم اہل ایمان کو
یہ پیغام اور یہ میسج دیا ہے کہ دین کی دعوت اور دین کا پیغام ہر حال میں پیش کیا جائے، چاہے دین کی دعوت کا، دین کی محنت کا اور دین کے پیغام کا اثر اور فائدہ ظاہر ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے، کیونکہ ضرور اللہ پاک اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ اور اس کا نفع کبھی نہ کبھی بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ محنت اور دعوت کسی اور جگہ پر پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس محنت اور اس دعوت کا فائدہ اور اثر دوسری جگہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے دن رات اسلام کا، قرآن کا پیغام کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو پہنچایا، لیکن ان میں سے اکثر مشرکین اور کفار ایمان سے محروم رہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے مدینہ کے لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تھے، اوس و خزرج ایمان لا چکے تھے۔ محنت اور دعوت کا آپ نے مکہ مکرمہ میں اہتمام کیا، وہاں پر آپ نے دین کی دعوت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا، لیکن وہاں خاطر خواہ اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہوا اور اس محنت اور دعوت کا اثر اور فائدہ مدینہ منورہ میں ظاہر۔ اس لیے دعوت اور محنت اور دین کی تبلیغ سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے، جتنی مرتبہ ہو سکے، اللہ کے دین کا پیغام، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے، چاہے 1 مرتبہ ہو، 2 مرتبہ ہو، 4 مرتبہ ہو، جتنی مرتبہ ہو سکے، جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بار بار دین کی دعوت اور دین کا پیغام پیش فرماتے تھے۔ یہ اس آیت کریمہ سے پیغام اور یہ میسج ملتا ہے۔ دوسری آیت جو آج کی نشست میں تلاوت کی گئی، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ آپ تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو ذکر یعنی قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور رحمان سے بے دیکھے ڈرتے ہیں۔ اس آیت پاک میں وخشی الرحمن بالغیب، اللہ کے بندوں کی ایک خاص صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے نہ اللہ کے عذاب کو دیکھا، نہ اللہ کی پکڑ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، بغیر دیکھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر وہ ایمان لائے اور اللہ کے تمام حکموں کو قبول کر لیا۔ وخشی الرحمن بالغیب، کہ رحمان سے بے دیکھے ڈرتے ہیں۔ یہی بات حدیث پاک میں بڑے اچھے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ آئیے وہ پوری حدیث ہم سن لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه۔ اور اسی طرح آگے بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ مکمل حدیث کا خلاصہ اور ٹرانسلیشن ہم سنتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ پاک انہیں اپنے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ،
وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت اور تابعداری میں گزارا ہو۔ ورجل قلبه معلق بالمساجد، تیسرا شخص کہ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، مساجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ چوتھے ورجلان تحابا فی اللہ، کہ دو ایسے دوست، دو ایسے شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کیا، اسی پر جمع ہوئے اور اسی محبت کی خاطر وہ جدا بھی ہوئے۔ اور آگے ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، کہ ایک ایسا نیک بندہ کہ جس کو خوبصورت، حسین و جمیل، مالدار اور خاندانی عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کو مدعو کیا، کسی کو ابھارا، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے شخص کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اسی طرح ایک وہ شخص ورجل تصدق بصدقہ، کہ ایک وہ آدمی جس نے صدقہ دیا اللہ کے راستے میں صدقہ، اور ایسا چھپا کر اور پوشیدہ طریقے سے دیا کہ اس کے بائیں اور لیفٹ ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی انتہائی چھپا کر، کسی کو ظاہر نہیں کیا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اخلاص کے ساتھ اس نے صدقہ پیش کیا۔ اللہ ایسے شخص کو بھی اپنے سائے میں، اپنے پاس اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ آخری شخص جس کے لیے یہ حدیث پاک پیش کی گئی آیت پاک کی تفسیر میں کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایک وہ شخص کہ تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اور اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، یا تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے، یا پھر اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے، اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر کہ میں گنہگار ہوں لیکن اللہ کی نعمتیں کتنی میرے اوپر رات دن برستی رہتی ہے، یہ سوچ کر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ کل قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے اور ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔